بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا کامن سا سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم اتنا درود پاک تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اس کی واضح تبدیلیاں یا واضح بدلاؤ یا انقلاب یا اس کا اثر اپنی زندگی کے اندر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک ایک عظیم ذکر ہے جو دل کو روشن بھی کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو اللہ اور اس کے محبوب کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ جی ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن تبدیلی نظر نہیں آتی ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اسی سوال کا آج ہم جواب جانیں گے۔ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ درود پاک کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ان چیزوں پر بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے تاکہ درود پاک کا جو اثر ہے وہ آپ کو واضح طور پر دکھائی دے، اپنے باطن میں بھی اور اپنے ظاہر میں بھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض لوگ درود پاک پڑھتے ہیں مگر ان کا دل اس میں شامل نہیں ہوتا۔ زبان چل رہی ہے، زبان پر ذکر جاری ہے لیکن دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور توجہ نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ درود پاک کا اثر زبان نہیں، دل نکالتا ہے۔ جب درود پاک کا ذکر آپ کے قلب سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر آپ کو اپنی زندگی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ پھر اگلی ایک بڑی اہم بات جس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ ہے آپ کی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو ہمیشہ برائے محبت پڑھا کریں۔ برائے مقصد تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں اور اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے، لیکن نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس نیت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگی کے اندر واضح اثر جو ہے وہ نظر آئے گا۔ پھر ایک اور بڑا اہم نکتہ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں وہ اسے سرزد ہوتی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبت کسی کی کر لینا، کسی کی دل آزاری کر لینا، کسی کے لیے سخت جملے، سخت الفاظ بول دینا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ بھی آپ کو اپنی زندگی سے ختم کرنی ہوں گی۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ میری زبان سے کون سا ذکر ہوتا ہے، کون سی عبادت میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی خطاؤں سے بھی آپ کو بچنا بہت ضروری ہے آپ کا، تاکہ آپ کو درود پاک کا اثر اپنی زندگی کے اندر واضح طور پر نظر آئے۔ تو دیکھیں، ساتھ ساتھ اگر آپ یہ غلطیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی آپ سے ہوتے جا رہے ہیں، آپ درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس چیز پر آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ اگر درود پاک آپ اتنا پڑھتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی آپ کو کام کرنا ہوگا اپنے اوپر۔ پھر ایک اگلا بڑا اہم نکتہ وہ یہ کہ درود پاک کا ذکر جب آپ کرتے ہیں تو پھر مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ درود پاک کے ذکر کے لیے استقامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں درود پاک کو، 1 ہفتہ پڑھ لیا، فائدہ فوری نظر نہیں آیا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو ایسا نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ درود پاک کا جو نور ہے یہ تو آہستہ آہستہ دل پر اترتا ہے نا، پھر آپ کو واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں، پھر انقلاب آتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ تو مستقل مزاجی اور استقامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میکسیمم یا منیمم اگر آپ دیکھ لیں کہ 21 دن مسلسل آپ پڑھیں، 40 دن مسلسل پڑھیں، 3 مہینے تو کم از کم مستقل مزاجی اور مسلسل آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور میرا تو ذاتی جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال تک
مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے باطن اور ظاہر دونوں میں تبدیلیاں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اگلا ایک بڑا اہم نکتہ جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ زبان سے پڑھتے ہیں درود پاک مگر دل میں ان کے ایک یہ خیال ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کہ جی میں نے اب اتنا درود پاک پڑھا ہے فلاں مقصد کے لیے، تو اب دیکھتے ہیں بھلا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں درود پاک تب ہی فائدہ دیتا ہے، درود پاک کا تب ہی آپ پر اثر ہوتا ہے جب پڑھنے والا یقین رکھے۔ یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کا توکل اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بدگمانی رکھ کے جب ایسا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی ذکر جب آپ کریں گے تو پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بدگمانی نہیں رکھنی۔ جب آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے درود پاک کو پڑھنا ہے، کوئی بھی نیت اگر آپ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے فلاں کام میں کامیابی عطا کر، تو پھر مکمل یقین رکھا کریں، پھر بدگمانی ذہن میں نہ لایا کریں۔ درود پاک تو ایسی عبادت ہے جی کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کو ضرور صلہ عطا کرتا ہے جب آپ اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے اور سب سے اہم بات، سب سے اہم پہلو وہ یہ کہ مستقل مزاجی اور استقامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کم از کم 1 سال تک مستقل مزاجی مسلسل برائے محبت یہ نیت رکھ کے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو بھی نیت آپ رکھیں، یعنی اگر برائے محبت بھی آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو پھر کامل یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنے محبوب کی محبت کا قرب بھی عطا کرے گا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ کی سنتا ہے، پھر آپ کو اپنے اندر واضح تبدیلیاں بھی نظر آتی ہیں، پھر انقلاب آنا بھی شروع ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات جو آپ کو درود پاک کا جو بڑا فائدہ ملتا ہے، پھر فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر روحانیت میں ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب روحانیت میں ترقی ہوتی ہے پھر آپ کو تبدیلیاں اپنی زندگی کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر کچھ جو آپ کے ساتھ آج ایک اہم نکات بیان کیے ہیں، ان پر آپ نے ضرور غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب درود پاک کو آپ برائے محبت پڑھنا شروع کریں گے اور استقامت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر تبدیلیاں بھی آپ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور نظر آئیں گی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے زباں پہ جس کے درود و سلام ہوتا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔